سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک بہت ہی زبردست سی خبر آئی ہے۔ اتوار کو 28 جنوری 2024 والے دن ایلون مسک جو دنیا کے ایک بہت مشہور ارب پتی ہیں، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، جس کو آج کل ایکس کہتے ہیں، کہ ان کی کمپنی نیورا لنک نے پہلے انسان کے اندر ایک کمپیوٹر چپ اس کے دماغ میں ڈالی ہے اور وہ انسان ریکوری کی طرف ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ کمپنی کیا کرتی ہے، اور یہ جو برین چپ ہے یہ کیا کرے گا، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں کیسے ایک چینج لا سکتا ہے، اور اسپیشلی میڈیکل فیلڈ کو کیسے یہ تبدیل کر سکتا ہے، اس کے لیے کیسے بہتری لا سکتا ہے، آج اس سب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر مریم عتیق۔ تو یہ کمپنی جو ہے نیورا لنک، یہ ایلون مسک نے بنائی تھی 2016 میں، اور تب سے اس پہ مستقل جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور پہلے جانوروں کے اوپر ٹرائل کرنے کے بعد اب انہوں نے پہلے انسان پہ ٹرائل کیا ہے، اور 7-8 سال کے اندر یہ پہلا انسان جو ہے اس کے اندر یہ برین کمپیوٹر چپ فٹ کی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جی اسے کیا کرنا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کنیکشن بنانا چاہتے ہیں، برین کمپیوٹر انٹرفیس BCI۔ وہ کنیکشن ہوگا ڈائریکٹلی ایک زندہ انسان کے دماغ کا باہر دنیا میں ایک کمپیوٹر یا فون سے، اور اس کی مدد سے جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا، جو سوچیں چل رہی ہوں گی، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ڈفرینٹ کیمیکلز کا اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے، وہ سب باہر ریکارڈ ہو سکے گا، اور جو کچھ اس کی سوچ ہے اس کے حساب سے جو وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکے گا بغیر اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا ٹیکنالوجی کا آگے کی طرف بڑھنے میں، اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ ایک لائف چینجر ہوگا، اور اسپیشلی کس کے لیے ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کہ سفر کر رہے ہیں مختلف قسم کے پیرالسس سے، فالج سے، جن کے جسم کے کچھ حصے نہیں چل رہے، یا جن کو کوادریپلیجیاز ہیں، یعنی کہ ان کے نہ ہاتھ چل رہے ہیں نہ پاؤں چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی انجری ہوئی ہو، یا ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی چوٹ آئی ہو، یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کو کوئی سٹروک ہو گیا ہو، یا کسی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر کٹ گئے ہوں اور جو ہے ان کو پروستھیٹک لمز لگے ہوئے ہوں، تو ان کو چلانے کے لیے وہ صرف اپنی سوچ کا استعمال کر کے ان کو چلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پھر ایسی بیماریاں جس میں کہ موٹر نیورونز جو کہ حرکت کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کی ڈی جنریشن ہو جائے، وہ ختم ہو جائیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ انسان پھر چلنا پھرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے اعضاء کا استعمال چھوڑ دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ALS ایک ایسی بیماری ہے جو کہ دنیا کے مشہور ترین اس زمانے کے جو فزسسٹ ہیں اور کاسمولوجسٹ ہیں، اسٹیفن ہاکنگز، ان کو یہ بیماری تھی۔ 20 سال کی عمر سے ہی وہ ویل چیئر باؤنڈ ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، چلنا تو پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اور جو ہے وہ لیکن ان کا دماغ بالکل صحیح چل رہا تھا، تو اپنے دماغ کی مدد سے وہ دنیا بھر کے لیے بہت سارا کام کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن چلنے پھرنے سے، بولنے سے وہ بالکل قاصر تھے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے ہیلپ کرنے کے لیے یہ برین چپ بہت ہی مفید رہے گا۔ تو اس پہلے برین چپ کا نام جو ہے وہ ٹیلیپیتھی دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک وائرلیس چپ ہے، بیٹری آپریٹڈ ہے، اس کا سائز ایک چھوٹے سے سکے جتنا ہے، اور اس کو دماغ کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انسرٹ کیا گیا ہے، دماغ کے موٹر کارٹیکس میں، اس حصے میں جو کہ حرکت کے سگنل جو ہے وہ باقی باڈی کو دیتا ہے، اس حصے میں یہ امپلانٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سی ہزاروں وائرز نکل رہی ہیں جن کے اندر الیکٹروڈز فٹڈ ہیں، اور یہ الیکٹروڈز جو ہیں یہ برین ایکٹیویٹی کو کیپچر کریں گے، اس کو پک اپ کریں گے، جو انسان سوچ رہا ہے وہ اس سوچ کو جو ہے اس چپ تک پہنچائیں گے، اور اس چپ سے جو ہے وہ باہر کسی فون یا کمپیوٹر تک وہ تھاٹس انسان کی پہنچ جائیں گی، وہ سوچ پہنچ جائے گی، اور اس سوچ کی مدد سے ہی وہ اس فون کو یا کمپیوٹر کو استعمال کر سکیں گے۔
اور پھر اسی طرح سے اس فون یا کمپیوٹر سے جو بھی چیز لنکڈ ہوگی اس کا بھی استعمال ممکن ہوگا. تو وہ انٹرنیٹ کی ساری انفارمیشن گین کر سکتے ہیں, وہ فون یوز کر سکتے ہیں, وہ کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں, وہ جو ہے ویڈیو گیمز اس پہ کھیل سکتے ہیں, اور جو ہے وہ فیوچر میں کوئی اسمارٹ کارز چلا سکتے ہیں. اب مسک جو ہیں جن کی ایک کمپنی ہے وہ خود جو ہے وہ ٹیسلا کارز کے CEO ہیں, اور ٹیسلا کارز جو ہیں وہ اسمارٹ کارز ہیں جو کہ الیکٹرانک کارز ہیں. تو اس قسم کی گاڑیاں ایسے لوگ بھی چلا سکیں گے اگر یہ ایکسپیریمنٹ سکسیسفل رہتا ہے. تو اب کوئی بھی چیز جب نئی آتی ہے, اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ ہیومن سبجیکٹ میں کتنی سکسیسفل ہوئی ہے. اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سب وقت کے ساتھ پتہ چلیں گے. انیشلی تو آپریشن کا رسک ہوگا, اس کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اس کے اندر انفیکشن ہو سکتی ہے, اور سب سے بڑا رسک جو کہ ایتھیکل کنسرنز لوگوں میں پیدا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ برین چپ ہیک کر لیا گیا, کیونکہ کمپیوٹر سے لنک ہے, ساری انفارمیشن انسان کی جو موسٹ پرائیویٹ اس کی سوچیں ہیں وہ سب باہر آ رہی ہیں, تو کیا اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے اور انسان کو کسی فلم میں جیسے ولنز کی طرح سے وہ چینج کر سکے یا اس سے کوئی نیگیٹو کام کروا سکیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب کنسرنز تو ہیں ہی, اور یہ وقت کے ساتھ ہی پتہ چلیں گے. ہر چیز کا ایک اچھا اور برا پہلو ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جی امید رکھنی ہے کہ ہم اس سے بہترین فائدہ حاصل کر سکیں میڈیکل فیلڈ میں ان لوگوں کے لیے جو ڈسیبلٹی جن کو ہے, اور پھر بھی اس کے پوٹینشیل رسک کے بارے میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے, اس کی پوٹینشیل ایڈوانٹیجز دیکھتے ہوئے بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ we will meet again with another interesting topic. Keep following and get your latest information with us. Thank you. Assalamu alaikum.